بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمار بھید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجاب کی آواز۔ ناظرین، دو تین چیزیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب کو کن بنیاد پر نکالا گیا، تو دوسری طرف جو ہے وہ ابھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان سے ایک وفد گیا ہے جو کہ اسرائیل سے جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی نا، تو بہت دباؤ تھا عمران خان صاحب پہ کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، لیکن خان صاحب نے دو ٹوک جواب دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ہندوستان سے تجارت کا معاملہ تھا، تو خان صاحب نے کہا کہ ہم ہندوستان سے تجارت نہیں کریں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب تک مقبوضہ کشمیر اپنی 5 اگست والی جو ہے شکل میں واپس نہیں آ جاتا، اس وقت تک ہم ان سے کوئی دوسرا تجارت وغیرہ کا معاملہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو جب امریکن ٹی وی نے انٹرویو کیا تھا خان صاحب کا، تو اس وقت انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر آپ سے امریکہ اڈے مانگے تو آپ کیا اسے اڈے دیں گے؟ تو خان صاحب نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ ہم کسی صورت بھی انہیں اڈے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ ہمارا کافی پہلے بہت دوسرے ملکوں کی جنگیں لڑ کے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو اس لیے دو ٹوک ان لوگوں نے خان صاحب نے جواب دیا تھا۔ تو ڈرونز کی اجازت خان صاحب نے نہیں دی تھی، ڈرون اٹیک ہوتے تھے، خان صاحب نے دو ٹوک جواب دیا کہ ہم بھائی ایسا کوئی سسٹم نہیں آپ کو لگانے دیں گے کہ جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو۔ روس اور چین کا جب دورہ کیا گیا تو یہ بالکل خان صاحب نے تمام اپنے اداروں کو اعتماد میں لے کر تمام کے مشورے کے ساتھ روس کا دورہ کیا تھا۔ تو امریکہ یہ چاہتا تھا کہ خان صاحب روس کا دورہ نہ کریں۔ خان صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک خارجہ پالیسی کو ہی پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی کو ہی انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ تو خان صاحب کے دور میں آزاد خارجہ پالیسی تھی۔ خان صاحب نے دورہ روس کیا، ظاہری بات ہے اپنے ملک کے لیے کر رہے تھے، 30% تیل اور 30% گندم ان سے ڈسکاؤنٹ پر لینا چاہ رہے تھے۔ ہر بات ان کے ساتھ معاملات طے تقریباً پا چکے تھے۔ تو جب خان صاحب واپس آئے تو ایشو بن گیا کہ آپ نے روس کا دورہ کیوں کیا ہے۔ خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہم دوستی ہر ملک سے کریں گے، لیکن ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ نے 30 روپے پر لیٹر جو پیٹرول ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ تو خان صاحب اپنی قوم کے لیے 30% ڈسکاؤنٹ سے وہاں تیل لینے جا رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹیبل پڑی تھی، ان لوگوں نے معاہدہ کیا ہوا ایگریمنٹ سائن جو کرنے تھے، وہ سستا تیل اگر اتنا قوم کا درد تھا تو روس سے کرتے، 30% پہ لے لیتے، مگر نہیں، کیونکہ یہ IMF کی شرط تھی کہ آپ روس سے تجارت نہیں کریں گے، ان سے سستا تیل نہیں لیں گے۔ تو یہ کیونکہ غلام ہیں، یہ بیکاری لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنے امریکن آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ایگریمنٹ سائن نہیں کیا، اور بلکہ 30 روپے ایک لیٹر ہے جو 30 روپے ڈسکاؤنٹ پہ تیل لینے جا رہا تھا، اور یہ کاریگر حکومت آئی ہے، یہ 30 روپے ڈسکاؤنٹ کی بجائے 30 روپے بڑھانے جا رہے ہیں، بلکہ بڑھا دیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی پالیسی تھی۔ ابھی پہلی یکم سے 15 کے دوران یہ 30 روپے پر لیٹر ڈیزل اور پیٹرول اور بڑھانے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 8 روپے پہلے ان لوگوں نے بجلی مہنگی کر دی تھی، 7.5 روپے بجلی اور مہنگی کرنے جا رہے ہیں، مطلب 22 روپے خان صاحب کے دور میں یونٹ ملتا تھا، پھر انہوں نے 30 روپے کر دیا۔ اب غالباً 37.5 روپے جو ہے نا وہ یونٹ آپ کو پر یونٹ ملے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی پالیسی ہے۔ 3 دن ان لوگوں نے آزادی مارچ میں اشوکا پر جو ہے وہ تشدد کیا، اس پرائم منسٹر نے تشدد کروایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے ہی رات 11 بجے قوم سے خطاب کر کے جو اخلاقیات کا درس دینے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ صبح موصوف کی پیشی تھی، وہ جو اس پر کرمنل کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے۔ تو یار سوچنے کی بات یہ ہے، ایک بندہ جس پر اربوں خربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں، وہ بندہ بیٹھ کر اس ملک کو چلا رہا ہے، اس ملک کا وہ سربراہ بنا ہوا ہے، وہ خود تو اپنے کیسز میں اپنے آپ کو صاف کر نہیں سکا، تو وہ دوسروں پر ملک چلانے کے لیے اس پر کیسا بندہ اعتماد کر سکتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمارے ملک کو چلا سکے گا؟
اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے جو معاہدہ رجیم چینج کے دوران جو وہ سائفر آیا تھا، جو اس ملک کی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو جو گرایا گیا تھا، تو اس میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کریں۔ ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ اسی نون لیگ کے دور میں، اسی ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنا ایک وفد بھیجا اسرائیل۔ اب میں پوچھتا ہوں فضل الرحمان سے اور جو تحریک لبیک والے ہیں، کاش وہ زندہ ہوتے تو آج احتجاج کرتے، کوئی 5-7 گاڑیاں، کوئی 10-20 رکشے جلا دیتے، احتجاج کرتے کہ یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کیوں جا رہے ہیں، کیوں ان لوگوں نے اسرائیل اپنا وفد بھیجا ہے۔ لیکن یہاں سب ملے ہوئے ہیں، کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ خان صاحب سچ پہ لڑ رہے تھے، حق پہ لڑ رہے تھے، پتہ ان کو بھی ہے کہ وہ بندہ حق پہ لڑ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، یہ لوگ اپنے ضمیر کی آواز باہر نہیں نکالنا چاہتے۔ اب بات یہ ہے کہ پتہ سب کو ہے کہ عمران خان ایک سچا اور ایک دلیر لیڈر ہے، اس نے ملک کو 3.5 سال جو چلایا ہے نا، وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ لوگ جو اب 18-19 جماعتیں ہیں یہ اکٹھی ہو کر آ گئی ہیں، ان لوگوں نے اپنا ہی سوچنا ہے، اس ملک کا نہیں سوچنا۔ ان لوگوں نے بہت بڑے دعوے کیے تھے، بہت وعدے کیے تھے، لیکن یہ لوگ جس طرف اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں نا، شاید سری لنکا سے بھی ہمارا بدتر حالات ہو جائیں۔ تو ان کے پاس اگر کوئی پالیسی نہیں تھی تو یہ ان لوگوں نے چلتی گورنمنٹ کو کیوں گرایا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ 2-3-4 ماہ یہ چلیں، جو سمجھدار باشعور انسان ہے وہ یہی چاہے گا کہ یہ چلے، کیونکہ ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی ٹھیک جا رہی تھی یا یہ جو 18 جماعتوں کی گورنمنٹ آئی ہے یہ ٹھیک چل رہی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں یہ چلیں، ان کو پتہ چلے، عوام کی آنکھیں کھلیں۔ جو یہ بیکاری اور پٹواری حضرات جو روز شام صبح یہ دھمالے ڈالا کرتے تھے نا کہ شیر آئے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شیر تو آ گیا ہے، شیر نے آتے ہی بجلی بھی کھا گیا ہے، چینی بھی کھا گیا ہے، آٹا بھی کھا گیا ہے، اب کیا دے گا اس غریب عوام کو؟ اور الٹا جو 14,000 روپے خان صاحب دے رہے تھے نا احساس پروگرام کے ذریعے، وہ انہوں نے کٹ کر کے 2,000 دینا شروع کر دیا ہے۔ کرائم منسٹر سے میرا سوال ہے کہ اتنے زیادہ 2,000 روپے آپ خاندان کو دیں گے، وہ بیچارے کہاں رکھیں گے اتنے زیادہ پیسے؟ شرم آنی چاہیے اس گورنمنٹ کو کہ ایک چلتے سسٹم کو ان لوگوں نے گرا دیا محض اپنے کیسز ختم کرنے کی خاطر۔ تو ان لوگوں کے پاس اگر پالیسی نہیں تھی تو یہ لوگ کرنے کے آئے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دیں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہماری ویڈیو اچھی لگے کمنٹ باکس میں ضرور اس کا ہمیں فیڈ بیک بھی دیا کریں اور اسے شیئر بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔